أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احد کے حوالے سے ابو سفیان کے نعروں کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں وہ اپنے بتوں کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ کے لیے غیرت کا اظہار تھا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کا اظہار فرمایا اور ان حالات میں بھی اللہ کا نام بلند کرنے کا نعرہ لگوایا۔ اس ضمن میں مزید حوالے میں پیش کروں گا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جو سفیان نے بڑے زور سے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہماری تائید میں ہمارا عزا بت ہے مگر تمہاری تائید میں کوئی بت نہیں، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا والی اور ہمارا مددگار ہمارا حی و قیوم خدا ہے مگر تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ انت مولانا کی سچائی کا کیسا عملی ثبوت تھا کہ تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس لوٹے اور انہوں نے آپ کے اوپر سے لاشوں کو ہٹایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے آپ کے خود کا کیل نکالا گیا، یہ کیل نکلتا نہیں تھا، آخر ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے نکالا جس کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر آپ کے منہ پر پانی چھڑکا گیا تو آپ ہوش میں آ گئے۔ اکثر صحابہ تو تتر بتر ہو چکے تھے، صرف چند صحابہ کا گروہ آپ کے پاس تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ہمیں اب پہاڑ کے دامن میں چلے جانا چاہیے، چنانچہ آپ ان کو لے کر ایک پہاڑی کے دامن میں چلے گئے اور پھر باقی لشکر بھی آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ کفار کا لشکر جو واپس جا رہا تھا تو ابو سفیان نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور کہا ہم نے اسے مار دیا ہے۔ صحابہ نے جواب دینا چاہا مگر آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا یہ موقع نہیں، ہمارے آدمی تتر بتر ہو چکے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، ہم تھوڑے سے آدمی یہاں پر ہیں اور پھر تکے ماندے ہیں۔ کفار کا لشکر 3000 کا ہے اور وہ بالکل سلامت ہے، ایسی حالت میں جواب دینا مناسب نہیں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مار دیا تو کہنے دو، چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق صحابہ خاموش رہے۔ جب ابو سفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا۔
آپ نے صحابہ کو پھر جواب دینے سے روک دیا اور فرمایا خاموش رہو، وہ کہتا ہے تو کہنے دو۔ چنانچہ صحابہ اس پر بھی خاموش رہے۔ ابو سفیان کو جب پھر کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے عمر کو بھی مار دیا ہے۔ حضرت عمر بڑے تیز طبیعت کے مالک تھے، آپ بولنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی منع کر دی۔ بعد میں آپ نے بتایا، حضرت عمر نے یہ کہا بعد میں کہ میں کہنے لگا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے عمر کو مار دیا ہے، حالانکہ عمر اب بھی تمہارا سر توڑنے کے لیے موجود ہے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب دینے سے منع کر دیا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے نعرہ مارا، اولو حبل، اولو حبل، یعنی حبل دیوتا جسے ابو سفیان بڑا سمجھتا تھا، اس کی شان بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو، یعنی آخری ہمارے حبل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مار ہی دیا۔ صحابہ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے اور جواب دینے سے منع فرمایا تھا، اس لیے وہ اب بھی خاموش رہے۔ اور خدا کا وہ رسول جس نے اپنی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو، جواب مت دو، حضرت ابوبکر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو اور جواب مت دو، حضرت عمر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا کہ خاموش رہو، جواب مت دو، اور جو بار بار کہتا تھا کہ اس وقت ہمارا لشکر پراگندہ ہے اور خطرہ ہے کہ دشمن پھر حملہ نہ کر دے، اس لیے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے چلے جاؤ۔ اس مقدس انسان کے کانوں میں جب آواز پڑی اولو حبل، اولو حبل، حبل کی شان بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو، تو اس کے جذبہ توحید نے جوش مارا، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال نہیں تھا، اب ابوبکر و عمر کا سوال نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ کی عزت کا سوال تھا۔ آپ نے بڑے جوش سے فرمایا تم کیوں جواب نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ عز و جل، اللہ عز و جل۔ حبل کیا چیز ہے؟ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے، خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ یہ کتنا شاندار مظاہرہ آپ کے جذبہ توحید کا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ صحابہ کو جواب دینے سے روکا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خطرے کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا ہے اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اکثر صحابہ زخمی ہو گئے ہیں اور باقی تھکے ہوئے ہیں۔ اگر دشمن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا ایک حصہ جمع ہے تو وہ کہیں پھر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرے، مگر ان حالات کے باوجود جب خدا تعالیٰ کی عزت کا سوال آیا تو آپ نے خاموش رہنا برداشت نہ کیا اور سمجھا کہ دشمن کو خواہ پتہ لگے یا نہ لگے، خواہ وہ حملہ کرے اور ہمیں ہلاک کر دے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے کہ اللہ عز و جل، اللہ عز و جل۔ یہ اس طرح بیان آپ نے سورۃ کوثر کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مکے کے جن اکابر نے، اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہے تو اس تفسیر کبیر میں سے پڑھیں، اور بھی بہت ساری باتیں علم کے اضافے کے لیے وہاں مل جائیں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں مکے کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا، کیا آج دنیا میں ان لوگوں کا کوئی نام لیوا ہے؟ احد کے مقام پر ابو سفیان نے آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب اس کا جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا۔ پھر اس نے آواز دی کیا تم میں ابو بکر ہے، اور جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار ڈالا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمر ہے، جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے عمر کو بھی مار ڈالا۔ لیکن آج جاؤ اور دنیا کے کناروں پر اس آواز دینے والے کے ہم نوا کفار کے سردار ابو جہل کو بلاؤ
اور آواز دو کہ کیا تم میں ابو جہل ہے؟ تو تم دیکھو گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کروڑوں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ساری دنیا بول اٹھے گی کہ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، کیونکہ آپ کی نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ لیکن ابو جہل کے بلانے پر تمہیں کسی گوشے سے بھی آواز اٹھتی سنائی نہیں دے گی۔ ابو جہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے، مگر کسی کو جرأت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں۔ شاید عتبہ اور شیبہ کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہو، مگر کیا کوئی کہتا ہے کہ میں عتبہ اور شیبہ کی اولاد ہوں؟ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور بلند رکھا۔ پھر اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہزارہا اسرار ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے مصائب آتے تھے۔ جنگ احد میں ایک روایت ہے کہ آپ کو 70 تلواروں کے زخم لگے تھے، اور مسلمانوں کی ظاہری حالت خراب دیکھ کر کفار کو بڑی خوشی ہوئی۔ چنانچہ ایک کافر نے یہ یقین کر کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار سب شہید ہو گئے ہوں گے، بآواز بلند پکار کر کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، اس کا جواب نہ دو۔ خاموشی سے اسے خوشی ہوئی کہ فوت ہو گئے ہوں گے، اس واسطے جواب نہیں آیا۔ پھر اسی طرح اس نے حضرت ابو بکر کے متعلق آواز دیا، تب بھی ادھر سے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے حضرت عمر کے متعلق آواز دیا، حضرت عمر سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا کم وقت، کیا بکتا ہے، سب زندہ ہیں۔ ایسی تلخیوں کا دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔ یہ غالباً غزوہ خندق آپ نے فرمایا تھا، غزوہ خندق کے بعد، احد کے بعد سے غزوہ خندق ہوئی، تو یہ ملفوظات کا کیونکہ حوالہ ہے، ہو سکتا ہے لکھنے والے سے رہ گیا ہو کہ غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد کفار ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، بلکہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے۔ مکہ سے نکلنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی تلخی کا وقت تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ حضرت حنظلہ کی شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اسی جنگ میں ایک اور صحابی کی جان ساری کی بہادری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دینے کا واقعہ ملتا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ ان کی بیوی بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو میرے شوہر پر غسل جنابت فرض تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر سن کر اتنی جلدی اور بےتابی سے گھر سے نکلے ہیں کہ غسل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ جنگ کے دوران وہ ایک دفعہ کفر کے سپہ سالار ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے۔ ابو سفیان گھوڑے پر تھا۔ حضرت حنظلہ نے اس کے گھوڑے پر وار کر کے اسے زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں گھوڑے نے ابو سفیان کو نیچے گرا دیا۔ ابو سفیان نیچے گرتے ہی چلانے لگا۔ ادھر حضرت حنظلہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابو سفیان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت شداد بن اوس کی ان پر نظر پڑی۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ صحیح نام شداد بن اسود ہے۔ بہرحال حضرت شداد نے حضرت حنظلہ کو ابو سفیان پر تلوار بلند کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے حضرت حنظلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے قتل پر فرمایا کہ تمہارے ساتھی یعنی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں صاف شفاف پانی کے لیے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔
حضرت حنظلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا، اور یہ سردار منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کی بہن تھیں۔ حضرت جمیلہ نے کہا وہ یعنی حضرت حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آ گئے تھے، یعنی ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کی بات سن کر فرمایا اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ کی حضرت جمیلہ کے ساتھ شادی کی یہ پہلی رات تھی جس کی صبح کو جنگ احد ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے بیان کیا کہ جب حنظلہ نے دشمن کے مقابلے کے لیے کوچ کا اعلان سنا تو فوراً بغیر غسل کے ہی کیے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی رات میں حضرت جمیلہ نے خواب دیکھا کہ اچانک آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے، اس کے بعد فوراً ہی وہ دروازہ بند ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی 4 عورتوں کو اس بات کا گواہ بنایا تھا کہ حنظلہ میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں۔ ایسا ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شبہات نہ پیدا ہوں۔ شکوک و شبہات ہی لوگ پیدا کرتے ہیں، باتیں ہی بناتے ہیں، آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت جمیلہ نے خود اس کو شک کو دور کرنے کے لیے گواہ بنا لیے۔ حضرت جمیلہ خود کہتی ہیں کہ ایسا اس لیے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا جس میں وہ داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کا وقت آ چکا ہے اور میں ان کے ذریعے اس رات حاملہ ہو گئی تھی۔ اس حمل سے عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے۔ قریش نے حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا تھا، یعنی کان ناک آنکھ نہیں کاٹے تھے، کیونکہ ان کا باپ ابو عامر راہب جو تھا وہ قریش کے ساتھ تھا۔ حضرت سعد بن ربیع کی شہادت کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سعد بن ربیع کی خبر کون لائے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں، چنانچہ وہ مقتولین میں جا کر تلاش کرنے لگا۔ حضرت سعد نے اس شخص کو دیکھ کر کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری خبر لے کے جاؤں۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دینا کہ مجھے نیزے کے 12 زخم آئے ہیں اور میرے سے لڑنے والے دوزخ میں پہنچ گئے ہیں، یعنی جس نے بھی میرے ساتھ لڑائی کی اس کو میں نے مار دیا۔ اور میری قوم کو یہ کہنا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص ان کے پاس گیا تھا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعد نے حضرت ابی بن کعب سے کہا اپنی قوم سے کہنا کہ تم سے سعد بن ربیع کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ جو عہد تم لوگوں نے عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو یاد کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا اگر کفار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کر رہی ہو، یعنی کوئی شخص بھی زندہ باقی رہے، یعنی تمہیں اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے دین کے لیے قربان کر دینی ہے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ مرتے وقت بھی فکر تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی وہیں تھا، یعنی حضرت سعد کے پاس ہی تھا۔ حضرت سعد بن ربیع کی وفات ہو گئی، اس وقت وہ زخموں سے چور تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوا اور آپ کو سب بتا دیا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی، یہ ان کی حالت ہے، اور اس طرح شہید ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر فرمائے، وہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ رہا۔ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت خارجہ بن زید کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے کو مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت سعد کی شہادت کا
یاد کرتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اتر آئے ہوئے تھے اور شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع تھی۔ جو نظارہ اس وقت یعنی جب جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں کے سامنے تھا وہ خون کے آنسو رلانے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے لیکن آپ پھر بھی میدان میں آ گئے۔ شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ 70 مسلمان خاک و خون میں لتھڑے ہوئے میدان میں پڑے تھے اور عرب کی وحشیانہ رسم مسلح کا مہیب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ان کے اعضاء کاٹے گئے تھے، ان کی شکلوں کو بگاڑا گیا تھا۔ ان مقتولین میں صرف 6 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے مقتولوں کی تعداد 23 تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضائی بھائی حمزہ بن عبد المطلب کی نعش کے پاس پہنچے تو بے خود سے ہو کر رہ گئے، کیونکہ ظالم ہند جو زوجہ ابو سفیان تھی اس نے ان کی نعش کو بری طرح بگاڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو آپ خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ کے چہرے سے غم و غصے کا آثار نمایاں تھے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی طبیعت اس طرح بھی مائل ہوئی کہ مکہ کے ان وحشی درندوں کے ساتھ جب تک انہی کا سا سلوک نہ کیا جائے گا وہ غالباً ہوش میں نہیں آئیں گے۔ ان کو سبق نہیں ملے گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے رک گئے اور صبر کیا، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کی جو رسم تھی، شکلوں کو بگاڑنے والی رسم، اعضاء کاٹنے والی رسم، اس کو اسلام میں ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا اور فرمایا دشمن خواہ کچھ کرے تم اس کے وحشیانہ طریق سے بہرحال باز رہو اور نیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ قریش نے دوسرے صحابہ کی نعشوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن جہش کی نعش کو بھی بری طرح بگاڑا گیا تھا۔ جوں جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعش سے ہٹ کر دوسری نعش کی طرف جاتے تھے آپ کے چہرے پر غم و الم کے آثار زیادہ ہو جاتے تھے۔ حضرت مسلم موعود نے ان شہداء اور ان قربانیوں کو ذکر کرتے ہوئے سعد بن ربیع انصاری رئیس انصار کے بارے میں ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے کہ جنگ احد کا ایک واقعہ ہے۔ جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے اور آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے متعلقین اور اعضاء کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دے دیں۔ حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو پیغام دوں۔ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرو کہ میرا پیغام ضرور پہنچا دو گے۔ اب اس حالت میں بھی نہیں ہوش تھی، کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ پکا وعدہ ہونے کا یہ ایک طریق ہے، ایک اظہار ہے کہ میرا پیغام ضرور پہنچا دو گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم اور میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ایک بہترین امانت ہیں اور ہم اپنی جانوں سے اس امانت کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اور اس امانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حفاظت میں کمزوری دکھاؤ۔ مسلم فرماتے ہیں تو دیکھو ایسے وقت میں جب انسان سمجھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں کیا کیا خیالات اس کے دل میں آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کو کون پوچھے گا۔ مگر اس صحابی نے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا، صرف یہی کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، تم بھی اسی راستے سے ہمارے پیچھے آ جاؤ۔
ان لوگوں کے اندر یہی ایمان کی قوت تھی جس سے انہوں نے دنیا کو تاہ و بالا کر دیا اور کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے۔ کیسر روم حیران تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ کسریٰ نے اپنے سپہ سالار کو لکھا کہ اگر تم ان عربوں کو بھی شکست نہیں دے سکتے تو پھر واپس آ جاؤ اور گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھو، یعنی عورتوں کی طرح پھر بیٹھو گھر میں، لڑائی کرنے کیوں جاتے ہو۔ اس نے اپنے جرنیل کو یہ کہا کہ یہ گوہیں کھانے والے، یعنی بادشاہ نے، یہ گوہیں کھانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی تم نہیں روک سکتے، حقیقی گھٹیا غذا کھانے والے لوگ ہیں۔ اس نے جواب دیا یہ تو آدمی معلوم ہی نہیں ہوتے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ تو آدمی نہیں معلوم ہوتے، یہ تو کوئی بلا ہے، یہ تلواروں اور نیزوں کے اوپر سے کودتے ہوئے آتے ہیں۔ اس واقعہ کو ایک اور رنگ میں حضرت مسلم موعود نے اس طرح بیان کیا ہے کہ احد کی جنگ جب ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت نازک حالت میں ہیں۔ وہ اس کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ بھائی کوئی تمہارا پیغام ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں تک پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اسی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی مدد دینے والا، کوئی مدینے والا ملے اور میں اس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو ایک پیغام بھجواؤں۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے، لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور وعدہ کرو کہ میرا پیغام میرے خاندان تک پہنچا دو گے۔ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اقرار کیا کہ میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔ اس پر ان زخمی صحابی نے کہا میرے عزیزوں اور رشتہ داروں اور بھائی بندوں کو جا کر کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کا بہترین خزانہ ہے اور یہ ایک قومی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس قیمتی متاع کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہو، تمہارے دل میں بھی اس قیمتی متاع کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ تاہم میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دوں کہ جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دی اور اس کی حفاظت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ اب ہم مرنے لگے ہیں اور اپنے پیچھے اس امانت کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں اپنے تمام بیٹوں، بھائیوں اور ان کی اولاد سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس مقدس امانت کی حفاظت کریں گے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی واقع نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور جگہ اس کو اس طرح بیان فرمایا آپ نے کہ ایک انصاری رئیس زخمی پڑے تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ چند منٹ میں ہی فوت ہونے والے تھے۔ ایک صحابی دیکھتے دیکھتے ان کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے، حال دریافت کیا اور کہا کوئی پیغام اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو دینا ہو تو دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی مسلمان ملے تو اس کے ہاتھ پیغام بھیجوں۔ ہر شخص جانتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت کا وقت گھر میں بھی کیسا سخت ہوتا ہے۔ انسان مر رہا ہو چاہے گھر میں بھی ہو، بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ مرنے والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ چند منٹ بھی اور مل جائیں تو بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے کوئی اور بات کر لوں، ان کے لیے کوئی وصیت کر جاؤں۔ لیکن وہ صحابی بیوی بچوں کے پاس نہیں تھے، گھر میں نہیں پڑے ہوئے تھے، کسی ہسپتال میں نرم بستر پر نہیں لیٹے تھے، بلکہ پتھریلی زمین پر پڑے تھے۔ مگر ایسی حالت میں بھی انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا کہ میری بیوی کو سلام دینا اور اسے کہنا بچوں کی اچھی طرح پرورش کرے، یا یہ کہ میری جائیداد اس رنگ میں تقسیم ہو، یا فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے وہ لے لیا جائے۔ رئیس تھے نا، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ میرے بچوں اور بھائیوں کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی قیمتی امانت ہیں۔ میں نے جب تک جان میں جان تھی اسے قربان کر کے بھی اپنی اس امانت کی حفاظت کی، اور اب اپنے عزیز بھائیوں اور بچوں کو میری آخری وقت کی یہ وصیت ہے کہ وہ بھی اپنی جانوں کے ساتھ اس امانت کی حفاظت کریں، اور یہ کہہ کر دم توڑ دیا۔ ایسے ایسے عشق رسول کے اظہار ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے اندر بھی عشق رسول کی اس روح کو پیدا فرمائے، اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں گے، اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی حقیقت میں کوشش کریں گے، تاکہ ہم صحیح اسلامی رنگ اپنے عبادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ جنازے میں پڑھاؤں گا، مرحومین کا ذکر ہے۔ پہلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر منصور شبوتی صاحب آف یمن کا۔ منصور شبوتی صاحب یمن میں اسیر راہ مولا تھے، احمدیت کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا وہاں، اور اسیری کے دوران ہی 26 جنوری کو 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لحاظ سے کیونکہ اسیری میں تھے اور احمدیت کی وجہ سے ان کو اسیر کیا گیا یہ، اور وہاں صحیح علاج بھی میسر نہیں آیا، جب کچھ غلط سلوک بھی ان سے ہوا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تفصیلات ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ، ان کی وہاں وفات ہوئی اسیری میں، اس لیے یہ شہید ہی کہلائیں گے، اور یمن کے پہلے احمدی شہید ہیں اس لحاظ سے۔ مرحوم نے پسماندگان میں بوڑھی والدہ اور اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے ایمن اور بلال چھوڑے ہیں۔ مرحوم کے بھائی ناصر شبوتی ہیں جو یہاں لندن میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی میت 1 فروری کو ان کے بیٹے کے حوالے کی گئی، لیکن سب احمدی چونکہ قید میں ہیں، سارے تقریباً تمام احمدیوں کو پکڑا ہوا ہے وہاں انہوں نے، مردوں کو، اس لیے غیر احمدی احباب نے ان کا جنازہ پڑھا اور تدفین ہوئی۔ پھر یہ کہتے ہیں ناصر شبوتی صاحب کہ ان کے دادا عبداللہ محمد عثمان شبوتی یمن کے پہلے یمنی احمدی تھے، اور ڈاکٹر منصور شبوتی کے والد محمود عبداللہ شبوتی یمن کے پہلے شاہد مربی تھے۔ مرحوم کی والدہ شاہ رخ نسرین صاحبہ ہیں جو سید بشیر احمد شاہ صاحب روا اور فاروق خانم صاحب روا کی بیٹی ہیں۔ فاروق خانم صاحبہ یہ جنود خاندان کی ہیں، کو اپنی والدہ حلیمہ بانو صاحبہ اور بھائی سید حاجی جنود اللہ صاحب کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کی توفیق ملی کہ جب امام مہدی آئے تو اس کی بیعت کرو، اگرچہ برف کے اوپر سے رینگ کر جانا پڑے۔ چنانچہ یہ لوگ کاشغر سے برف کے پہاڑوں پر چل کر قادیان آئے اور بیعت کی۔ تو منصور شبوتی صاحبہ کی جو والدہ تھیں وہ اس خاندان کی فرد تھیں، ان کی نانی ان میں شامل تھیں جو برف پہ چل کے آئے۔ واقعہ شہادت کے بارے میں ان کے بیٹے بلال شبوتی نے لکھا ہے کہ ہمارے سیکورٹی فورسز ہمارے گھر میں زبردستی گھسیں، والد صاحب کو دھکا دیا، ان کے سینے پر بندوق رکھ دی، پھر مجھے اور والد صاحب کو لے جانے لگے، تو والد صاحب نے کہا کہ مجھے بے شک قتل کر دو مگر میرے بیٹے کو نہ لے جاؤ۔ جب غیر احمدیوں میں جنازہ پڑا گیا، میرا بیٹا ان کا تھا ایک احمدی، صرف 16 سال کی عمر ہے، وہ شامل ہوا، اور کوئی نہیں مرد تھا احمدی۔ بہرحال کہتے ہیں انہوں نے والد صاحب سے پیسے چھین لیے، اور تو انہوں نے کہا کہ تمہیں باہر سے کوئی پیسے بھیجتا ہے۔ والد صاحب نے کہا مجھے کوئی باہر سے پیسے نہیں بھیجتا، میرے اپنی کمائی ہے محنت کی۔ یہ غلط فہمی تو ہر جگہ احمدیوں میں علماء نے، نام نہاد علماء نے پیدا کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ ہم مغربی طاقتوں سے پیسے لے کے کھاتے ہیں اور ان کے اسلام کے خلاف ہمارے ایجنڈا ہے۔ حالانکہ ہر احمدی تو خود مالی قربانی کر کے اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہا ہے اور انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ بہرحال یہ اس کی باقی تفصیل تو لمبی ہے، اس کے بعد میں ان کی اہلیہ کا بیان لکھ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ جو انہوں نے پیغام مجھے بھیجا،
کہ انہوں نے مجھے یعنی قید کرنے والوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں میرے میاں کو قید میں رکھا تھا. انہوں نے بتایا کہ میرے میاں اپنے کمرے میں اکثر نماز اور نوافل میں روتے تھے. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس وجہ سے قید کیا گیا تھا کہ بعض احمدیوں نے اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو برطانیہ سے پیسے آتے ہیں جنہیں وہ یمن میں ملیشیا فورسز تیار کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یوں ہی جھوٹے الزام، مگر تحقیق سے یہ بات غلط نکلی. ہم انہیں رہا کرنے ہی والے تھے کہ پریشانی کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی. بہرحال یہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کو اہلیہ کو کہا. ہو سکتا ہے کہ ہائی کمان کا رویہ اور ہو، نچلے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ اپنے منمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی سختی کی وجہ سے ان کی صحت پہ اثر پڑا ہو. بہرحال ان کے بھائی ناصر شبوتی ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ڈاکٹر منصور شبوتی بہت مہربان اور خیر خواہ بھائی تھے. پڑھائی میں بہت ہوشیار، پورے ملک کے پہلے 10 طلباء میں سے تھے جنہیں گورنمنٹ کی طرف سے انعام بھی دیا گیا تھا. نماز 5 وقتہ اور تہجد کے پابند، فجر کے بعد باقاعدگی تلاوت قرآن کرتے، چندوں میں بڑے باقاعدہ تھے. رشتہ داروں سے پہلے دوسروں کا علاج کرتے اور مدد کرتے، مریضوں کے ساتھ ہمیشہ ہنس کر بات کرتے، غریب مریضوں سے کوئی پیسے نہیں لیتے، دوائی بھی دیتے اور کسی کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس میں مدد کرتے. غربا کے آپریشن کی صورت میں اپنی تنخواہ سے آپریشن کی فیس چھوڑ دیتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو یہ بھائی کے پاس علاج کے لیے آتا. جب وہ دوسرے شہر میں چلے گئے، صنعاء میں، تو ہمسائے بہت افسردہ ہوئے. والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے، انہیں حج بھی کروایا. ڈاکٹر صاحب کی والدہ شاہ رخ نسرین صاحبہ کہتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ربا کی ایک نیک خاتون جس کا نام زینب تھا میری والدہ کو گود میں اٹھا کر کہتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ رہے ہیں. میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں لیکن کوئی نظر نہیں آتا. اس کے بعد آنکھ کھل گئی. ڈاکٹر صاحب کو بچپن سے ہی تبلیغ کا شوق تھا. اسکول میں دینیات کے استاد کو احمدی کی تبلیغ کیا کرتے تھے. استاد بھی بغیر کسی مخالفت کے ان کی بات سنتے تھے. ان کے بیٹے ایمن شبوتی جرمنی میں وہ کہتے ہیں والد مرحوم نے کبھی بھی مجھے نہ ڈانٹا نہ مارا. صرف ایک دفعہ ایک مار یاد ہے. میں 13 سال کا تھا اور اس میں نے باجماعت نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. اس پہ ذرا سی مجھے ڈانٹ مار پڑی تھی، باقی کبھی نہیں. کہتے ہیں کہ والد صاحب ہمیشہ مجھے مشکلات میں دعا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، خود بھی اس سے عمل کرتے تھے. میں نے انہیں سجدوں میں روتے دیکھا ہے. اسکول میں جب تھا بچے جب تھے کہتے ہیں ہمیں فجر کی نماز پہ جگاتے، باجماعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد تلاوت کرتے. پی ایچ ڈی انہوں نے سرجری میں کی، اس کے لیے اردن گئے تھے، وہاں 5 سال رہے. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا وہاں تو مسجد جہاں جمعہ ہوتا تھا جو سینٹر تھا وہ 1 گھنٹہ دور تھا. ہر جمعہ وہاں ڈرائیو کر کے وہاں جایا کرتے تھے. مطالعہ کا بہت شوق تھا، جماعتی کتب بکثرت پڑھتے تھے. جب اردن سے کہتے واپس آئے تو بیگ کافی وزنی تھا تو میں سمجھا کہ کافی تحائف لائے ہیں. بچوں کو ہوتا ہے شوق والدین لائے ہیں، لیکن بیگ میں جو تحائف تو نہیں تھے. تفسیر کبیر کا عربی ترجمہ اور کچھ اور جماعتی کتب تھیں. رشتہ داروں سے خواہ غیر احمدی ہوں ملنے جاتے. کہتے ہیں مجھے بھی اور میری والدہ کو ساتھ لے جاتے کہ میں ان سے پوچھتا کہ غیر احمدی رشتہ داروں سے ملنا کیوں ضروری ہے. کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اگر رحمی رشتوں سے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس سے. مروہ شبوتی صاحب کہتی ہیں بہت محترم، صاحب اخلاق، نیک، ہمیشہ مسکرانے والے، پیار کرنے والے، تعاون کرنے والے، شریف، سخی، رحیم و کریم اور بہت ذہین تھے. ہمیشہ پڑھائی میں نمایاں رہے اور سارے یمن میں مشہور ڈاکٹر تھے. خدمت خلق اور احمد خدمت
میں بہت نمایاں تھے، احمدیوں اور غیر احمدیوں سب میں محبوب تھے، اور سب کو بڑا صدمہ غیر احمدیوں کو بھی ان کی وفات پہ۔ بغیر جماعت لوگوں کے تاثرات بھی ہیں۔ ڈاکٹرز یونین جو ہے یمن کی، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم غم اور افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جنرل سرجری کنسلٹنٹ ڈاکٹر منصور شبوتی کی وفات پا گئے، رات دن کو وفات ہوئی، نہ اللہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے کہتے ہیں یہی میڈیکل کونسل والے کہ ان کی پراسرار وفات سے طبی حلقوں میں سخت پریشانی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اب تک ملنے والی معلومات کے مطابق گرفتاری سے قبل ڈاکٹر منصور کی صحت بہت اچھی تھی، نہ ان کی گرفتاری کا سبب بتایا گیا اور نہ ہی 2 ہفتوں تک یہ معلوم ہو سکا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے۔ وفات سے صرف 1-2 دن پہلے انہیں نہایت خراب حالت کے ساتھ منظر عام پر لایا گیا۔ ان کے بعض غیر احمدی دوستوں نے بھی سوشل میڈیا پہ لکھا ہے۔ ایک ڈاکٹر خالد ادیب ہیں غیر جماعت، کہتے ہیں میں پہلی دفعہ صنعاء اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کام کرنے گیا تو وہاں بہت سے ڈاکٹرز کو ایک نوجوان ڈاکٹر کے ارد گرد کھڑے دیکھا۔ میرے پوچھنے پر ایک ساتھی نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر منصور شبوتی ہیں جو جنرل سرجری کنسلٹنٹ ہے اور سب ڈاکٹروں سے زیادہ انتھک اور مستعد تعاون کرنے والے ہیں۔ سب ڈاکٹر اور طلباء ان کے ساتھ ڈیوٹی دینا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو زیادہ سے زیادہ معلومات دیں اور سمجھائیں۔ نہ انہیں مال کا لالچ ہے، نہ عہدے کا، نہ شہرت کا۔ مرحوم نہایت ٹھنڈے مزاج والے، نہایت مستعد، اپنی صحت کا خیال رکھنے والے، ہمیشہ مسکرانے والے اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ انانیت اور دنیا کی محبت سے کوسوں دور تھے۔ ایک دوست نے لکھا کہ آپ کی وفات یمن کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یمن نے ایک ایسا نیک شخص کھویا ہے جو نہایت صاف دل تھا اور جس نے اپنی زندگی مریضوں کی خدمت میں گزار دی۔ پھر ایک دوست نے لکھا کہ ڈاکٹر منصور کے ہاتھ میں بہت شفا تھی، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ جنوبی یمن میں تمام اخبارات نے ان کی وفات کی خبر مختلف عناوین کے تحت شائع کی ہے۔ اس میں مشہور ترین ایک خبر یہ تھا کہ مشہور ترین ڈاکٹر کا قتل، سب سے مشہور ڈاکٹر کی وفات، سب سے معروف ڈاکٹر کا اغوا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہرحال کسی نے یہ بھی لکھا مجھے کہ ان کے ذریعے سے اب یمن میں احمدیت کا نام کافی پھیلا ہے، تبلیغ بھی کا ذریعہ بھی شاید بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور حالات بہتر ہوں۔ باقی جو سیران ہیں وہاں اس وقت جو بھی تھوڑی سی جماعت ہے وہاں چھوٹی سی، ان اسیران کی رہائی کی بھی اللہ تعالیٰ مردوں کی جلد سامان پیدا فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم صلاح الدین محمد صالح عبدالقادر عودے صاحب کا، جو شریف عودے صاحب میر جماعت کبیر کے والد تھے۔ 31 جنوری کو دل کی تکلیف ہوئی، ہسپتال میں آپریشن کے دوران ہی تقریباً 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے، پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹے، محمد شریف عودے صاحب، منیر عودے صاحب اور امیر عودے صاحب، اور ایک بیٹی ہیں منال عودے۔ پوتے پوتیاں ہیں، ان کے 2 پوتے عزیز مسرور منیر عودے اور بشیر الدین محمود عودے، ایک جامعہ UK میں اور ایک جامعہ کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں۔ شریف عودے صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم کے دادا الحاج صالح عبدالقادر عودے صاحب فلسطین کے اولین احمدیوں میں سے تھے جنہوں نے 1928 میں بیعت کی۔ ان کے بعد مرحوم کے پردادا عبدالقادر عودے نے بھی بیعت کر لی اور کچھ عرصے کے بعد مرحوم کے والد محمد عودے نے بھی بیعت کر لی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرحوم کے والد، دادا اور پردادا بھی سبھی احمدی تھے۔ ان کی پیدائش 1939 میں ہوئی اور یہ پیدائشی احمدی تھے۔ جب ان کی عمر 14 سال تھی مرحوم کی، اس وقت ایک دن سخت سردی تھی، باہر کسی کام سے نکلے، سردی کے باعث
کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے تھے، جسم فریز ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ان کو پتہ لگا، لے کے آئے، اسپتال میں لے کے گئے، بڑی مایوس کن حالت تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اول تو ان کا زندہ بچنا بھی معجزہ ہوگا، اور اگر بچ بھی گیا تو اولاد نہیں ان کی ہو سکے گی اب کبھی۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چودھری محمد شریف صاحب مربی تھے، انہوں نے لکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فضل سے شفا بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ مرحوم اپنے والد کی طرح ساری زندگی مبلغین کی خدمت میں پیش تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی دل و جان سے خدمت کرتے تھے، اور اس کی گواہی تعزیت کے لیے آنے والے ہر شخص نے دی ہے۔ مہمانوں کی، شریف عہدہ صاحب کہتے ہیں کہ مہمانوں کی کو ان کی ضیافت کی عادت پڑ گئی تھی۔ مہمان جو تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ضیافت کروائیں۔ ایک پادری نے آنا تھا ملنے کے لیے، اس نے کہا کہ اب ان کے والد صاحب یہاں ہیں، انہوں نے کہا ابھی وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، کہتے پھر میں ابھی نہیں آؤں گا، پھر جب وہ آئیں گے تب آؤں گا، تاکہ ان کی ضیافت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ مرحوم مساکین اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنے والے تھے، ان پر خرچ کرنے والے تھے۔ ایسے نوبوائین جن کے خاندانوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، وہ کوابیر آ کر آباد ہو گئے، اور ان سب کو مرحوم نے ایک شفیق باپ کی طرح رکھا۔ ان کی وفات پہ ایک عورت نے کہا کہ میرا خامد اپنا اکثر وقت مرحوم کے ساتھ گزارتا تھا، اور اب وہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کس کے پاس جاؤں۔ پھر یہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب اپنے عملی نمونے سے ہماری تربیت کیا کرتے تھے، بجائے سمجھانے کے اپنے عمل سے بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کام کرو۔ والد صاحب کو مطالعہ کا بہت شوق تھا، جماعتی لٹریچر میں سے کوئی نہ کوئی کتاب ان کے زیر مطالعہ رہتی تھی، اسی لیے ان کی معلومات بھی بہت وسیع تھیں۔ پھر شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں ان کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہو، ان کو کسی مدد کی ضرورت ہماری نہیں پڑی، بلکہ وہ ہماری مدد کیا کرتے تھے، اور اس بات پہ وہ خوش تھے کہ ان کے بچے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی نواسی ڈاکٹر یاسمین کہتی ہیں، میں کچھ سالوں سے اپنے نانا نانی کے ساتھ بھی گھر میں رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے نانا مرحوم نمازوں اور تہجد کے پابند، اور اکثر وقت مسجد اور مرکز جماعت میں گزارتے تھے۔ مہمانوں کے لیے کھانا پکانا، ان کی خدمت کرنا، اور مرکز جماعت میں مرمت وغیرہ دیگر کام سے انجام دینا ان کا معمول تھا۔ جماعتی کتب کا مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، حتیٰ کہ وفات والے دن بھی ان کے بستر پر ایک کتاب کھلی ہوئی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ مرمت کا کام کروانا تھا، تو میرے مرحوم نانا نے نانی جان سے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اب جلد فوت ہو جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ گھر کی مرمت پر اٹھنے والی رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کے وقت دیکھا کہ نہ صرف ان کا دل بہت کمزور ہے، بلکہ ان کی شریانیں بھی تقریباً بند ہیں، اور حیران تھے کہ یہ اس وقت تک چلتے پھرتے کیسے رہے۔ بہرحال یہ ان کی دعا تھی کہ وہ چلتے پھرتے ہی ان کی موت آ جائے، اور ایسا ہی ہوا، آخری دن تک چلتے پھرتے رہے، کسی کی محتاج نہیں ہوئے۔ شریف عہدہ صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے۔ ایک روز ایک بڑی عمر کے رشتہ دار نے مدد کا کہا، تو والد صاحب نے اس وقت جو کچھ جیب میں تھا سب نکال کر ان کو دے دیا۔ مولانا فضل اللہ بشیر صاحب جو مرحوم کوابیر میں مربی تھے، مبلغ تھے، ایک بار انہوں نے مرحوم سے کوابیر کی مسجد مسجد کے لیے چندہ مانگا۔ مرحوم کے پاس اس وقت کہیں سے بہت بڑی رقم آئی تھی، انہوں نے وہ ساری رقم مسجد کے لیے دے دی۔ ان کا آپریشن ہوا، ایک خادم نے کہا کہ ان کا ہرنیا کا آپریشن ہوا، تو انہوں نے حال پوچھا، تو میں نے کہا دردیں بہت ہیں، تو میں نے کہا آپ یہاں کام کر رہے ہیں، آج بھی آپ نے کام کیا؟ کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا کام کیا ہے، کچھ چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر رکھی ہیں، اور ایک دروازہ ٹوٹا ہوا تھا وہ مرمت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ
آپریشن ہوا ہے، اتنے بھاری کام نہ کیا کریں. انہوں نے کہا اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ جماعت کی خدمت بھی میرا کام ہے. سیف الدین ابو اسد فلسطین کے لکھتے ہیں، ہم نے ملک مکرم صلاح الدین صاحب اور عودی صاحب میں سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا. اپنے کوابیر میں قیام کے دوران انہیں جماعت کا بہت ہی مخلص فرد پایا، بہت محبت کرنے والے اور ہر کسی کی مدد کرنے والے تھے. امیر جماعت کے والد ہونے کے باوجود مہمان نوازی کی خدمت انجام دیتے تھے. کہتے ہیں مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ جس طرح وہ خدمت کرتے تھے مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ امیر جماعت کے والد ہوں گے. انتہائی انکسار تھا. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تو ان کے والد ہیں. ڈاکٹر ایمن المالکی کہتے ہیں نماز فجر پر آتے اور سیدھے لنگر خانے چلے جاتے اور سارا دن بغیر تھکاوٹ کے رات گئے تک کام کرتے تھے. ہفتہ کے 7 دن ان کی یہی روٹین تھی. خلافت کے عاشق اور نظام جماعت کو بہت احترام کرتے تھے. یہاں تک کہ بیٹا امیر تھا تو امیر کو بھی دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جماعتی خدمت و تبلیغ اور جماعتی فرائض کی بجاوری میں زندگی کے آخر تک بڑے جوش اور جذبے سے مصروف رہے. ایسے جوش کی مثالیں بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہیں. 4 خلفاء سے ان کا زمانہ انہوں نے دیکھا اور خلافت کے بارے میں بڑی دلچسپ گفتگو کیا کرتے تھے. محمد علاوہ صاحب لکھ کے کہتے ہیں 20 سال پہلے بیعت کی اور اس کے بعد جب کوابیر گیا تو بڑے پیار اور اخلاص سے مجھے ملے اور جماعت کی خدمت کرتے کو میں دیکھا. ان کو بڑی عمر کے باوجود ایسے اخلاص سے کام کرتے تھے جو نوجوانوں میں بھی نظر نہیں آتا. بہت مہربان اور ہمدرد تھے. نمر اجوا صاحبہ کہتی ہیں میرا تعلق الخلیل شہر سے ہے. میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ جب یہاں آئی تو میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا. مرحوم نے مجھے کہا کہ اپنی بچیوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو اور تم دارالضیافت میں رہ لیا کرو. چنانچہ 1.5 ماہ تک وہ میری بچیوں کا خیال رکھتے رہے اور انہیں کھانے پینے کی اور دیگر سہولتیں مہیا کرتے رہے. کہتی ہیں وہ میرے لیے ایک شفیق باپ کی طرح تھے. ان کی وفات سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بدن سے روح نکل گئی. شمس الدین ربی صاحب کوابیر کے ہیں، کہتے ہیں مسجد اور مشن ہاؤس کی کوئی بھی پرانی چیز پھینکنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان چیزوں کو مرمت کر کے اثر نو استعمال کے قابل بناتے تھے. اور یہی بچت کا طریقہ ہے جو باقی جگہوں پہ استعمال ہونا چاہیے. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں جو لوگ مدد مانگنے آتے تھے ان کے ساتھ بھی مرحوم معزز مہمانوں والا سلوک کرتے تھے اور ان کو بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. رانا عہدے جہانگیر صاحب کہتی ہیں ان کی پوتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنے دادا کو تہجد کے لیے صبح جلدی اٹھتے اور 5 وقت نماز کا باقاعدگی سے التزام کرتے دیکھا. کہتی ہیں کہ میرے دادا غربا کا بہت خیال رکھتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اپنے پیسے اپنی ذات پر بھی خرچ کیا کریں لیکن ان کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں یہ پیسے ضرورت مندوں کو دینا پسند کرتا ہوں. خدا پر ان کو کامل یقین تھا. خلافت کے ساتھ بے انتہا محبت تھی. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کے اولاد کو نسل کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے. ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا ذکر ہے ریحانہ فرد صاحبہ اہلیہ کرامت اللہ خاتم صاحب مربی سلسلہ ربا کا. ان کی بھی گزشتہ دنوں 29 جنوری کو وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت منشی جلال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف بلانی ضلع گجرات کے ذریعے ہوا تھا، جن کا نام حضرت مسیح علیہ السلام نے ضمیمہ انجام آتم میں 313 صحابہ کی فہرست میں پہلے نمبر پر درج کیا ہے. پسماندگان میں میاں کے علاوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں. آپ کے بیٹے احسان اللہ صاحب مربی سلسلہ آج کل اسپین میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. اور بھی وجوہات تھیں بعض. آپ کے شوہر رحمۃ اللہ خاتم بھی وقف زندگی مربی سلسلہ ہیں. ان کے داماد آصف محمود بٹ صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں، تنزانیہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ان کے بیٹے احسان اللہ صاحب مربی لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر وقت دعاؤں کا صاحبان بنائے رکھتی تھیں، پرسوز تہجد پڑھتی
کام کرتے چلتے پھرتے حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی دعائی اشعار کو ملاتی رہتی ہیں. اس طرح ان کے ارد گرد رہنے والے بچوں کو بھی وہ شعر یاد ہو جاتے تھے. چندہ جات اور جماعتی خدمت میں باقاعدہ تھیں. جب تک صحت رہی جماعتی پروگراموں میں باقاعدگی سے حصہ لیتی رہیں. انتہائی شکر گزار، کفایت شعار، صابر اور شاکر تھیں. احمدیت پر فخر کرنے والی خاتون تھیں. ان کی بیٹی نعمانہ نصرت کہتی ہے شکر گزاری کا وصف بہت زیادہ تھا. اگر کوئی تعریف کے رنگ میں ذکر کرتا کہ ایک ہی بیٹا تھا جو وقف کر دیا، تو عاجزی اور شکر گزاری سے کہتی ہیں کہ میں کیسے شکر کروں کہ اللہ کا کیسے شکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دیا تھا اور اس کی رحمت نے مجھے کئی واپس کیے، یعنی اپنے پوتوں نواسوں کا ذکر کیا. کہتی ہیں کہ سب احمدی ہی وقف زندگی ہیں. روا میں پیدا ہوئیں اور روا کی ترقی پر بہت خوش ہوتی ہیں. باہمت اور سلیقہ شعار لجنہ کے طور پر جانی جاتی تھیں. کفایت شاعری کے ساتھ باسلیقہ زندگی گزاری اور اس طرح شکر گزاری کرتے ہیں کہ گویا سب سے زیادہ سہولتیں اور سکون انہیں ہی حاصل ہے. کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مربی کی الاؤنس میں کمی ہے. کہتی تھیں جو کچھ مجھے مل رہا ہے اتنی نعمتیں تو کہیں بھی نہیں ملتی. بیٹے کو جماعتی کیسز کی وجہ سے 2017 میں ہجرت کرنا پڑی، جیسا کہ میں نے کہا نا، اور وجوہات بھی تھیں، اور پھر پاکستان جانا ممکن نہ ہو سکا. اور والدہ اپنی کمزوری کی صحت کی وجہ سے ان سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکی تھی، لیکن ہمیشہ صبر اور لگن کے ساتھ وقف کی ذمہ داریاں نبھانے کی بیٹے کو تلقین کرتی رہیں. بہو کہتی ہیں ان کی کہ بڑے درد اور الحاظ سے نماز تہجد ادا کرتے ہیں. سچی خوابیں ان کو آیا کرتی تھیں، بہت واضح اور سچی خوابیں آیا کرتی تھیں جو صفائی سے پوری ہوتی تھیں. ہم حیرت کا شکار ہو جاتے تھے. پھر یہی لکھا ہے بیٹے کا کہ ہجرت کیسز کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی اور خود وہ بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتی تھیں، لیکن کبھی اداسی کا اظہار نہیں کیا. ہمیشہ ثابت قدمی سے وقف نبھانے کی تلقین کی. یہ کہا کرتی تھیں کہ آج کل تو بہت آسانی ہے، ہر وقت رابطہ رہتا ہے، اور کبھی اپنی مامتا کو وقف کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. کسی نے ان کو کہا کہ اب لمبا عرصہ ہو گیا ہے تو وہاں جا کے ملنے کے لیے تکلیف وقت کو لکھیں تو آپ کو انتظام ہو جائے. انہوں نے کہا میں نے وقف کیا ہو بیٹا اور میں اس قسم کے مطالبات نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت رحم کو سلوک فرمائے، نجات بلند فرمائے، لوائقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.